محترم ججی صاحبان اور حدیقہ اسلام کے باغبان معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا میرا موضوع روح تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ جناب صدر، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے، اور اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے سے مضبوط کھڑی تھی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ جناب صدر، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیری ممتا ستائے گی نہیں، اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں، اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے، میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنے بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، یہاں پہ کہنا بجا بنتا ہے۔ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ جناب صدر، آج اس معزز بابقار دیوان امیر ملت میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ ہم معاشی اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا رویا جاتا ہے وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ قریب ہے کہ مفلسی ہمیں کفر تک نہ لے جائے، کیونکہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ اور دلیل سے بات کرتے ہیں۔ جناب صدر، روٹی کے چند ٹکڑوں قبر گزارت دودھ کی قلت سے ترپا کر میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہے۔ اسی پاکستان کے شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے دو معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائیں، ان کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہے۔ چہرہ زرد، آنکھیں اندر کو دن سی ہوئی، ملتان ہاسپٹل کے باہر فقط 2 کلو آٹے کے عوض خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا مارا ہے بھوک نے، لوگ کہہ رہے تھے کچھ کھا کے مر گیا۔ جناب صدر، تنگ دستی، بھوک، ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک غم روزگار نہ ہو۔ 2 جمع 2 4 روٹیوں کی بجائے 2 جمع 2 4 تو تب ہوتے ہیں جب پیٹ کی بھوک غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا، خاندان کی عزت پہ کٹ مرنا، یہ سب تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک غم روزگار نہ ہو۔ چاند میں چرخا کرتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے جب پیٹ کی بھوک غم روزگار نہ ہو۔ جناب صدر، فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے۔ جناب صدر، اور تو اور عبادت و ریاضت بھی تب ہوتے ہیں جب پیٹ کی بھوک غم روزگار نہ ہو۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ جناب صدر، آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کشمیر کے مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے 2000 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں۔ ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی حمایت کی بجائے ہندوستان کی حمایت کی، تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ صدر الوقار، ہرگز نہیں۔ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں۔ اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم اخلاقی اور پستی کا شکار ہیں، کیونکہ جس اخلاقی کا رونا رویا جاتا ہے وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ جناب صدر، میرے ان تمام دلائل کے ساتھ اب بھی کوئی یقین رکھے یا بازی ہے تو اس سے ایک ہی سوال کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش کیا وہ گندم دے یا تختی؟ السلام علیکم۔